بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تأذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 32 سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ترجمہ سب سے پہلے ہم ان آیات کو کرتے ہیں۔ وَإِذْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح پر راضی ہوں۔ ذالک یوعظ بہ، اس چیز کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت پر۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ تمہارے لیے پاکی بھی ہے اور شائستہ طریقہ بھی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ اس کو جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرزقن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا اور کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ بولدہ، نہ ماں کو اس کی وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ ہی باپ کو تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح ہے کہ کوئی کسی کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر ان کا ارادہ دودھ چھڑوانے کا ہو آپس میں مشاورت کے ساتھ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں اگر تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے، تو فلا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم حوالے کرو اس کو جو تم نے طے کیا ہے اچھے طریقے سے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، وہ لوگ جو فوت ہو جائیں اور چھوڑ جائیں اپنے پیچھے بیوی، تو وہ بیویاں روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بس جب وہ اپنی عدت کو پوری کر لیں تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں۔ واللہ بما تعملون خبیر،
اور تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور کوئی حرج نہیں کہ تم عورتوں کو جو ہے اشارتاً کنایتاً جو ہے منگنی کا یا خطبے کا جو ہے نکاح کا جو ہے پیغام دو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم اسے دل میں چھپاؤ۔ علم اللہ، جان لو، انکم ستذکرونہن، کہ تم ان سے جو یہ ذکر کرنے والے ہو، تمہارے دل میں اس کا جو خیال ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ ولیکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر جان لو کہ خفیہ طور پہ ان سے کوئی وعدہ نہ کرو، یعنی دل میں اگر ہے تو رکھ سکتے ہو لیکن خفیہ طور پہ وعدہ نہ کرو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور نہ ہی نکاح کا ارادہ کرو، عقد نکاح باندھو، فیصلہ کرو یہاں تک کہ ان کی عدت پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے۔ فاذروا، پس اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہماری آیات ہیں 32 سے 35 تک، جن کا ہم نے ترجمہ سنا۔ اب چند ایک جو نکات یہاں پہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو ہے یہاں پہ جو مسائل بیان ہوئے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ مخاطب جمع کا صیغہ کر کے فرما رہے ہیں اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور پھر ان کی عدت پوری ہو جائے تو دو طریقے کار ہیں کہ اگر تو وہ چاہیں ایسی صورت میں کہ وہ طلاق رجعی ہو، چاہیں تو وہ دونوں آپس میں دوبارہ سے نکاح کر لیں، یا پھر اچھے طریقے سے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خاص طور پہ ان لوگوں کو اس کی نصیحت کرتا ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ اور آخرت پر، یہی تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ بھی ہے، جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ جو باتیں ہیں ان کے اندر بڑی خوبصورت چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک ہے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ، ان کی بہن تھی اور اس کا جو مگیدر تھا وہ ان کے پاس آتا تھا، حضرت معقل نے اپنی بہن کی شادی اس سے کر دی، اب اس نے طلاق دے دی، اور طلاق کے بعد پھر جب اس نے نکاح کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے یہ قسم کھائی کہ میں تم سے ہرگز اپنی بہن کی شادی نہیں کروں گا دوبارہ، میں نے پہلے تمہارے ساتھ اچھا کیا تھا اور تم نے اس کا صلہ یہ دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی کہ جب عدت جو ہے وہ گزر جائے، طلاق رجعی ہو یا ایسی طلاق ہو کہ جس میں صرف نکاح کے ذریعے سے عورت کو لوٹایا جا سکتا ہے، اور وہی میاں بیوی دوبارہ سے جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے درمیان میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ یہ بات یہاں پہ یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اگر وہی میاں بیوی آپس میں دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھائی تھی، چنانچہ انہوں نے یہ آیت سننے کے بعد قسم توڑی اور اس کا کفارہ ادا کیا اور خود اس شخص کے پاس جا کے اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس سے کی۔ یہ بات جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ دو چیزیں اس میں بیان ہوئی ہے کہ یا تو اچھے طریقے سے چھوڑ دیا جائے کہ وہ دوسری جگہ پہ نکاح کر لیں، اگر پہلا شوہر لوٹانا چاہتا ہے تو اس میں بھی آپ کو رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سے ذرا آگے بڑھیں
تو بڑی خوبصورت باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تم کو نصیحت کرتا ہے. یہ دیکھیں ماں قلب عیسیٰ رضی اللہ عنہ قسم اٹھ گئی، لیکن صحابہ کرام کی شان ہی الگ ہے. وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی فرما بردار. اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تو اپنی قسم فوراً توڑی اور خود جا کے جو ہے وہ بہن کا نکاح اسے پیش کیا. اللہ تعالیٰ چونکہ فرماتے ہیں کہ اللہ نصیحت ان کو کرتا ہے جو یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ہے. اور آگے جو بات بیان فرمائیں اس کے اندر بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ یہ بات تمہارے لیے شائستہ بھی ہے اور پاکیزہ بھی. کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں نے مسائل سنے ہوں گے کہ ایک عورت اگر ایک بار شادی کر لیتی ہے تو اس کے بعد اگر اس کا دوسرا نکاح ہوتا ہے تو اس میں بلا شبہ اتفاق ہے کہ وہ ولی اور وارث کرے گا، لیکن اس میں عورت کی جو مرضی ہے وہ لازمی شامل ہو. اب یہاں پہ ذرا بات کو سمجھیں کہ جو پہلی دفعہ نکاح ہوتا ہے، کنواری لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، اس میں اگر وہ ہنس پڑتی ہے، وہ رو پڑتی ہے، وہ خاموش رہتی ہے تو اسے رضا سمجھا جائے. لیکن اگر کسی لڑکی کا دوسری مرتبہ کسی عورت کا نکاح ہوتا ہے تو اس وقت جب تک وہ زبان سے اقرار نہیں کر لیتی اس وقت تک اس کی ہاں نہیں سمجھی جائے گی. یہ شریعت کا رول ہے کہ صرف اس کی خاموشی کو رضا نہیں سمجھا جائے گا، اسے زبان سے بولنا پڑے گا تاکہ اس کی رضا معلوم ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ کہیں اس کے وارث نے، اس کے ولی نے زبردستی اس کے اوپر نکاح نہیں ٹھوسا اور رشتہ جو ہے وہ زبردستی کا تو نہیں ہے، اس لڑکی کی مرضی اس میں شامل ہے یا نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک شائستہ طریقہ بھی ہے اور پاکیزہ طریقہ بھی ہے. ایک اور بات، اگر تم ان پہ زبردستی کسی دوسرے کے ساتھ ان کا نکاح کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ جو آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، یہ معاشرے کے اندر ایک غلط تعلق کو جو ہے وہ ہوا ملے گی اور غلط تعلق اور بغاوت کا جو ہے وہ رخ مردوں اور عورتوں کے اندر پیدا ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے پاکیزہ طریقہ یہ ہے کہ ان کی رضا معلوم کر لی جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی ان مسائل کے اندر جو فائدہ ہے، جو مصلحت ہے، تم اپنے لحاظ سے غیرت مندی کی بنیاد پہ کہ تمہاری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ میں اب اپنی بہن کا جو ہے وہ دوبارہ نکاح کروں اور اسی شخص کے ساتھ کروں، یا پھر یہ کہ آپ اسے جو ہے وہ ساری زندگی دروازے پہ تو بیٹھی رہے گی، اس کے بعد دوبارہ نکاح نہیں کروں گا. تم اپنی مصلحت کے طور پہ اپنی غیرت کو آگے سمجھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز تمہارے حق میں بہتر ہے. تمہیں اس بات کی مصلحت کے بارے میں معلوم نہیں ہے. یہ تین چیزیں. اس کے بعد بچے کے دودھ پلانے کے حوالے سے نکات ہیں کہ ایک صورتحال تو یہ ہے کہ عمومی طور پہ میاں بیوی جب ایک اچھی زندگی جو ہے خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، اس کی جو مدت رضاعت ہے وہ 2 سال ہی، بچوں کو 2 سال تک دودھ ملے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں ایسے مسائل ہیں کہ طلاق واقع ہو چکی ہے اور اس کے بعد عورت حاملہ تھی، اس نے بچے کو جنم دیا، اب بچے کو جنم دینے کے ساتھ ہی اس کی عدت تو ختم ہو گئی، اب کیا وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے گی یا نہیں پلائے گی؟ تو اس حوالے سے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، جو اس کا بھی بچہ ہے اس کے شوہر کا بھی، تو بچہ عمومی طور پہ اس کا وارث تو باپ ہی ہے. اس لیے باپ جو ہے وہ بچے کا جو خرچہ ہے وہ اس عورت کو جو ہے جو اس نے دودھ پلا رہی ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے گا. ایک اور بات یہاں پہ یہ ہے، اور اس خرچے میں کیا ہے، اس کا کھانا پینا ہے اور خاص طور پہ کپڑا وغیرہ ہے، عورت کا بھی بچے کا بھی. اور ایک اور چیز بھی یہاں پہ ہے کہ مدت رضاعت کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے، لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ بیان کر دیا جائے. ائمہ اربعہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے. 2 سال کے بعد اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو ائمہ اربعہ کے نزدیک اس پہ رضاعت جو ہے، جو رضائی بہن بھائی والا رشتہ ہے وہ نہیں ہوگا. 2 سال کے اندر دودھ پیے گا تو مدت جو رضاعت کا رشتہ ہے وہ بنے گا، بصورت نہیں بنے گا. یہ چیز. اور
میں معارف القرآن کے مسائل میں یہ بات پڑھ رہا تھا کہ اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی مصلحت ہے کہ 2 سال کا جو عرصہ مقرر کیا ہے، تو ایک تو قدرت کی طرف سے ایک وقفہ ہے، دوسرا اگر 2 سال سے زیادہ کوئی بچے کو دودھ پلاتا ہے تو اس کے نقصانات بھی لکھے ہیں طبی طور پر، کہ اس میں بچے کی ذہانت پہ اثر پڑ سکتا ہے، جسمانی لحاظ سے وہ کمزور ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی بیماری پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے 2 سال کی جو مدت ہے اس کو رضاعت کے لیے جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ ایک اور بات ہے کہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی تھی تو کسی دوسری عورت سے معاوضے کے طور پہ طے کر کے بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے، اور اسی لیے جو دیکھیں آپ دیکھیں کچھ عورتوں کے قدرتی طور پہ دودھ کم ہوتا ہے تو بچے کی غذا پوری نہیں ہوتی اور وہ کمزور رہ جاتا ہے، اور کچھ عورتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ صلاحیت زیادہ دی ہوتی ہے، اس لیے لوگ جو ہے جن عورتوں کے دودھ کم اترتا تھا وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دوسری عورتوں کے حوالے کرتے تھے اور اس کی اجرت طے ہوتی تھی۔ تو لہٰذا یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اگر تم اجرت طے کرو مشورے کے ساتھ، دونوں میاں بیوی کسی تیسری جگہ سے دودھ پلانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پلایا جا سکتا ہے، اور چھڑانا بھی چاہیں تو چھڑایا بھی جا سکتا ہے۔ 2 سال سے پہلے اگر میاں بیوی مشاورت کے ذریعے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو وہ چھڑا بھی سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یہ نقطہ جو ہے یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ لیکن اس میں بھی جو طے کرو، حکم یہ دیا گیا ہے کہ معروف طریقے کے ساتھ اس کو عورت کے حوالے کرو۔ اگلی آیت کے اندر جو نکات ہیں وہ ایسی عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہے، اور آیا وہ عدت کیسے گزارے گی۔ تو ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہ مسائل ہوتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ جب اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو وہ اسی گھر کے اندر ایک قسم کی قید کی زندگی بسر کرتی ہے کہ یہ نکل نہیں سکتی، گھر میں ہی رہے گی۔ لیکن ائمہ اربعہ کے نزدیک اگر وہ دن کے وقت کسی ضرورت کی وجہ سے نکلتی ہے تو حرج کوئی نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم ترین چیز، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ اپنی عدت 4 مہینے 10 دن پوری کر لے تو اب وہ اپنے نفس کی خود ولی ہے، وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے اپنی مرضی سے، کسی ولی کی اجازت لینے کی ضرورت۔ لیکن یہ قاعدہ اور قانون جو اسلام کا مقرر شدہ ہے کہ گواہوں کی موجودگی، اور جیسے کہ نکاح خواہ نکاح پڑھاتا ہے اس طرح یہ جو ایک سنت طریقہ ہے اس کے مطابق ہوگا۔ البتہ پھر بھی کچھ علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ بہتر پھر بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ولی کی صورت میں اپنا نکاح کرے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات کہ یہ 4 مہینے 10 دن کا جو عرصہ رکھا گیا ہے اس میں کیا خوبی ہے اور کیا اس کی مصلحت ہے؟ تو اس کی مصلحت یہ حدیث نبی کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 40 دن کا ہوتا ہے تو ایک لوتھڑے کی صورت اختیار کرتا ہے، حمل جب عورت کو ٹھہرتا ہے 40 دن کی صورت میں وہ ایک لوتھڑا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد ثم مضغۃ، پھر وہ مصغہ ایک شکل و صورت اس کے اندر بنتی ہے۔ پھر جب 40 دن گزرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے روح پھونکی جاتی ہے، یعنی ایک جو ہے نا 120 دن کے اندر بچہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنی مکمل شکل و صورت اختیار کر کے حرکت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور ایک حمل جو ہے وہ چونکہ اس وقت لیبارٹیز تو ہوتی نہیں تھی، آج کل تو دوسرے دن ہی پتہ چل جاتا ہے، اس وقت تو ایسا نہیں تھا، تو 4 مہینے 10 دن کی جو عدت مقرر کی گئی ہے وہ حمل مکمل طور پہ واضح ہونے کے لیے کی گئی، اور اس کے بعد پھر اس کی عدت کا بھی تعین ہوتا ہے کہ اب یہ اس وقت جو ہے وہ آگے جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے جب بچے کو جنم دے دے۔ اب ایک اور بات کہ کیا عورت بچے کو جنم دینے کے بعد فوراً نکاح کر سکتی ہے؟ تو اس میں مسئلہ یہی ہے کہ جب اس کے بچے کا
وضع اس نے کر دیا ہے، بچہ جنم دے دیا اس کو، اس کے بعد وہ اپنے نفس میں اختیار رکھتی ہے کہ چاہے وہ اگلے دن ہی اپنا نکاح کسی سے کرے۔ ایک اور چیز یہاں پہ سمجھیں کہ جو عورتیں شوہر جن کے فوت ہو جاتے ہیں ان کے حوالے سے ایک یہ بھی صورتحال ہے کہ وہ بناؤ سنگار سے اجتناب کریں، رنگین کپڑے وغیرہ پہننا، خوشبو وغیرہ لگانا، بن ٹھن کے جو بناؤ سنگار عورت کا جو حسن ہے اس سے اجتناب کریں۔ پہلے میں بات یہ کر چکا ہوں کہ اگر وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزاریں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ جو کرنا چاہیں، مطلب جس کے نکاح میں اپنے آپ کو دینا چاہیں دے سکتی ہیں۔ اب آخری بات جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور وہ عدت کے دوران میں، تو آیا اس کو پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے؟ تو اشارتاً کہ عنایتاً جو ہے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر ایسا کوئی اشارہ دے دیتا ہے، مثلا کسی کی بھی جو ہے وہ بھابھی فوت ہوئی تھی اور دیور نے اشارہ دیا ہے کہ وہ عدت گزرنے کے بعد اپنی بھابھی سے وہ شادی کر لے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دل کے اندر خواہش تھی، اس کو چھپایا ہوا ہے اور عدت پوری ہوتی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، تمہارے نفسوں کے اندر ہے، بس اسی سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ یہ چند ایک مسائل جو عدت کے حوالے سے تھے اور طلاق کی عدت جو ہے اس کے حوالے سے تھے اور مدت رضاعت کے حوالے سے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فوت شدگان عورتوں کی جو عدت ہے اس کے معاملے کے حوالے سے چند ایک مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔